ہم میں سے اکثر لوگ جب یہ سنتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے یا اپنی زندگیاں نہیں گزارتے ہیں یا اس پر عمل نہیں کرتے، ان کو بڑی سخت سزا ملے گی، یا کوئی جو جھوٹ بولتے ہیں یا پھر جو سود لیتے ہیں یا جو زنا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن بڑی سخت سزا دیں گے۔ لیکن ہمیں پتہ نہیں ڈر کیوں نہیں لگتا۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ باتیں جو ہیں یہ بس ٹھیک ہے، دیکھی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہم قرآن کو سمجھ کے جب تک نہیں پڑھیں گے تو تب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی ان باتوں کی۔ مسند احمد کی حدیث ہے، سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے، اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ رات میرے پاس دو فرشتے آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اٹھو۔ میں اٹھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ چلو۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ ہم راستے میں ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو لیٹا ہوا تھا، اور ایک آدمی ایک بڑا پتھر لے کر اس کا سر کچل رہا تھا، اور جیسے ہی وہ ایک دفعہ اس کا سر کچلتا تھا تو وہ پتھر لڑھک کر گر جاتا، اور جب وہ پتھر پکڑنے کے لیے جاتا تو اس کا سر دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتا، اور وہ واپس آ کر وہی بھاری پتھر اس کے سر پر پھر سے دے مارتا، درد سے چیختا اور چلاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ آگے چلیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے، اور دوسرا آدمی کے ہاتھ میں تیز دھار والی کوئی چیز ہے، جس سے وہ اس کی باچھوں کو چیرتا ہوا اس کے نتھنے اور آنکھوں کے اوپر تک لے جاتا ہے، اور جیسے ہی دوسری سائیڈ پہ جاتا ہے وہ چیختا چلاتا ہے درد کے ساتھ، اور یہی عمل وہ کرتا ہے تو پہلے والا حصہ اس کا ٹھیک ہو جاتا ہے، اور وہ پھر پہلے کی طرف آتا ہے، پھر ویسے ہی وہ یہ عمل دہراتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے کہا گیا کہ آپ آگے چلیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک تنور ہے جس کے اندر چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے آگے ہو کر دیکھا تو اس کے اندر آدمی عورتیں ننگے تھے، تو نیچے سے ایک شعلہ نکلتا تھا جو ان کو جلاتا ہوا اوپر تک چلا جاتا تھا، اور وہ درد سے کراہتے تھے، اور یہی عمل بار بار ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے کہا گیا کہ آپ آگے چلیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میں آگے گیا تو دیکھا کہ ایک نہر ہے جو سرخ رنگ کی ہے، جیسے خون کی نہر ہوتی ہے۔ ایک آدمی اس میں تیر رہا ہے، تھک کے جیسے ہی وہ کنارے کی طرف آتا ہے، اور ایک آدمی جو کنارے پر بیٹھا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں پتھر ہوتا ہے جو اس کے منہ کے اوپر دے مارتا ہے، اور یہی عمل بار بار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ مجھے کہا گیا کہ آپ آگے چلیے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگے میں کیا دیکھتا ہوں؟ ایک آدمی ہے جو اتنی مکروہ شکل کا ہے کہ اگر تم اس کو دیکھتے تو تم نے آج سے پہلے اتنی مکروہ شکل نہ دیکھی ہوتی۔ اس کے پاس آگ تھی جس کو وہ سلگا رہا تھا اور چکر لگا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا گیا کہ آگے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک سرسبز باغ ہے جس میں بہت خوبصورت پھول ہیں، اور وہاں کا موسم بھی بہار کا موسم ہے، اور اتنی خوبصورت گھاس ہے، تو کہتے ہیں کہ درمیان میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، اور وہ اتنا لمبا آدمی تھا۔ جب میں نے اوپر چہرہ کر کے دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے یہ لگا کہ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکوں گا، اور اس کے ارد گرد بہت خوبصورت اور حسین بچے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو مجھے کہا گیا کہ آگے چلیے۔ آگے ایک درخت تھا، مجھے کہا گیا کہ اس پہ چڑھ جائیں۔ کہتے ہیں کہ میں اس کے اوپر چڑھا تو ایک خوبصورت شہر تھا جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی تھی۔ جب میں اس کے دروازے پر پہنچا، میں نے اس کے دروازے کو کھولنے کا مطالبہ کیا۔ جب اس کا دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ اس کے اندر جو لوگ ہیں ان کا ایک حصہ بہت خوبصورت ہے اور ایک حصہ بہت بدصورت،
اور پھر ان دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا کہ اس نہر میں گر جاؤ، اور یہ بہت خوبصورت نہر تھی جو انتہائی سفید رنگ کی تھی، اور جب یہ لوگ اس نہر سے نکلے تو ان کی بدصورتیں ختم ہو چکی تھی اور یہ انتہائی خوبصورت ہو چکے تھے۔ اور پھر مجھے اشارہ کر کے ایک محل دکھایا گیا اور مجھے کہا گیا کہ یہ جنت ہے جس کو عدن کہتے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تیار کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں برکت عطا کرے، مجھے چھوڑو تاکہ میں اس میں داخل ہو سکوں۔ مجھے کہا گیا کہ ابھی نہیں، یہ آپ ہی کے لیے تیار کی گئی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آج رات تو مجھے بہت عجیب و غریب چیزیں دکھائی گئی ہیں، مجھے یہ تو بتاؤ کہ ان کا کیا مقصد ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ جو پہلا آدمی تھا جس کا سر کچلا جا رہا تھا، یہ وہ آدمی تھا جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی لیکن عمل نہیں کیا، اور وہ فرض نمازوں میں بھی سویا رہتا تھا۔ وہ جو دوسرا آدمی تھا جس کی باچھیں چیری جا رہی تھی، یہ وہ آدمی تھا جو جھوٹ بولتا تھا۔ تو وہ مرد و زن جو آگ کے کنویں میں آپ کو نظر آئے، یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں زنا کرتے تھے۔ اور وہ آدمی جو نہر میں تیر رہا تھا اور جب وہ کنارے پر آتا تھا تو اس کے منہ پر پتھر دے مارا جاتا تھا، یہ وہ آدمی تھا جو سود لیتا تھا۔ اور وہ مکروہ شکل والا آدمی جو آگ سلگا رہا تھا، وہ دوزخ کا دروغہ تھا جسے مالک کہتے ہیں۔ اور باغ میں جو دراز قد کا آدمی تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے جو بچے تھے یہ وہ بچے تھے جو فطرت پر فوت ہوئے۔ صحابہ نے فرمایا کہ کیا مشرکین کے بچے بھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مشرکین کے بچے بھی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ جن کا آدھا حصہ خوبصورت اور آدھا حصہ بدصورت تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بہت نیکیاں بھی کی تھیں لیکن ان کے ساتھ انہوں نے گناہ بھی کیے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو معاف کر دیا۔ اور اب آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا ہر عمل دیکھا جا رہا ہے، ہمیں ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں قرآن پاک کی سمجھ آ جائے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی سمجھ آ جائے تاکہ ہم اس کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔